الله وبركاته. الحمد لله تفضل على عباده بمواسم الخيرات. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کو بھلائیوں کے موسموں سے نوازا اور بخشا اور ان پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں نچھاور کر دیں، اور وہ ان پر نہایت ہی مشفق اور مہربان ہے۔ نہ اس کے احسانات کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی نوازشوں کا کوئی شمار کنندہ، نہ اس کی بخشش کی کوئی حد ہے، اور نہ اس کی نعمتوں کا کوئی شمار۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں اور عظمت بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے سال کے اختتام پر حج کو توحید کی نشانی اور 10 راتوں اور گنے چنے عظیم دنوں کی زیبائش بنائی، جہاں مسلمان ایک عظیم ترین سالانہ مجمع میں اکٹھا ہوتے ہیں تاکہ نفع بخش چیزیں اور انعام حاصل کر سکیں۔ اسی کے لیے حمد و کمال ہے، وذو الجلال والاکرام ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول چیدہ اور خلیل ہیں، جو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے اور تلبیہ پکارنے والوں میں سب سے بہتر ہیں، انبیاء میں سب سے اونچی قدر و منزلت والے اور سب سے عظیم مقام و عزت والے ہیں۔ اللہ درود و سلام درود نازل فرمایا آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر جو چمکتے ستارے ہیں، فضائل عزتوں اور کارنامے والے ہیں، اور ان کا اچھی طرح اتباع کرنے والوں پر، اور اللہ ان پر اپنی اگلی اور پچھلی مخلوقات کی تعداد کے برابر بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، بیت اللہ کے حاجیوں میں آپ کو اور اپنے آپ کو خلوت و جلوت اور سفر و اقامت میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ متقی لوگ ہی در حقیقت اللہ کے سچے دوست ہیں، انہیں نہ ڈر لاحق ہوگا اور نہ غمزدہ ہوں گے۔ بیت اللہ کے حاجیوں، آپ لوگوں پر اللہ کی کتنی پیہم نعمتیں ہیں اور اس کے کتنے مسلسل احسانات ہیں۔ اسی نے آپ کے دلوں کو محبت و شوق کے ساتھ حج اور مشاعر مقدسہ کے لیے جنبش دی، اسی نے اس مبارک سرزمین تک آپ کا پہنچنا آسان کیا، پھر اس نے آپ کو توفیق اور مدد بخشی کہ آپ نے اپنے مناسک ادا کیے اور ان مشاعر اور نشانات میں کھڑے ہوئے جو دو خلیل ابراہیم اور محمد علیہ السلام کی میراث ہیں۔ سو آپ اس پاک ذات کا شکر ادا کریں اور اس کی حمد بیان کریں حج کی نعمت پر، اور اس بات پر کہ پورے امن و امان، آسانی اور آرام کے ساتھ مناسک ادا کیے۔ اور یقیناً اللہ کے شکر میں سے ان لوگوں کا شکر ہے جنہوں نے اس سال کے حج کو کامیاب بنانے میں مؤثر حصہ لیا اور حجاج کے لیے حج کو آسان بنانے، ان کی خدمت، راحت اور امن و سلامتی کی دیکھ ریکھ میں اللہ کے بعد ان کا فضل رہا ہے، اور ان میں سر فہرست ہماری قیادت، ہمارے سربراہان مملکت، ہمارے وفا شعار سیکورٹی اہلکار اور تمام سیکٹروں کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے، ان کے اجر کو لکھ دے اور اپنی طرف سے انہیں اجر عظیم عنایت فرمائے۔ بیت اللہ کے حاجیوں، اللہ کی اپنے مسلمان بندوں پر رحمت یہ ہے کہ اس نے ہر سال ان کے لیے طاعتوں اور بھلائیوں کے موسم بنائے جن سے وہ توشہ لیتے ہیں، اور جن میں وہ احتساب، یاد دہانی اور رہنمائی کے لیے نفس، عقل اور دل کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ راستہ کو درست کر سکیں، اپنی زندگی کی فوت شدہ اور چھوٹی ہوئی چیزوں کی تلافی کر پائیں اور اپنی راہ سفر کو پہچان سکیں۔ جب دوپہر تیز ہوتی ہے، تبدیل و تغییر کے مسموم چہروں کو جھلسا دیتے ہیں، نفس گناہوں اور خواہشوں کے استبداد سے تلبنانے لگتے ہیں، اور فتنوں اور آزمائشوں کی دھول پھیل کر ناکوں کو زکام زدہ کرنے لگتی ہے۔ جب دل بدل جاتے ہیں، بھائی چارے اور محبت کی لڑیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور شیطان اس بات سے مایوس ہونے کے بعد کہ نمازی اس کی عبادت کریں مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلانے میں جٹ جاتا ہے، تو جائے پناہ اور جائے فرار اللہ، اس کے رسول کی سنت، ٹھوس اصول اور محکم کلیاتی ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ پاشی، سیرابی، زرخیزی اور صفائی وحی الہی کے باڑے اور کتاب و سنت اور فہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے خیمے میں ہے۔ عمل کے خوگر علماء اور عدل پرور حکمرانوں میں مصلح اور اس انصاف پسند لوگ اس مضبوط جائے پناہ کی طرف لوٹتے رہے ہیں اور اس مضبوط قلعہ سے اپنا تحفظ حاصل کرتے رہے ہیں۔
تاکہ تفرقہ تنازع اور دین کے مسلمات سے دستبرداری کے شعارے کو ادھر ادھر اڑنے سے روک سکیں اور گمراہ کن بھٹکے ہوئے لیڈروں کی گمراہی اور ان کے شبہات اور شہوات کو لوگوں کے کچھ گروہوں پر چھا جانے سے باز رکھ سکیں، جبکہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح وہی چیز کرے گی جس نے اس کے پہلے حصے کی اصلاح کی تھی، اور یقیناً جس چیز کی بنیاد پر اس امت کے پہلے لوگوں کی عقل اور دل درست ہوئے تھے وہ ہے اللہ اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور صبح و شہوت سے نصوص الہی کی مخالفت نہ کرنا، اور خود سپردی کی بنیاد کے بغیر دل میں اسلام کا قدم جم نہیں سکتا۔ ہاں مسلمانوں، یہ اللہ اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا وہ منہج ہے جس پر حجاج اپنے حج کے دنوں اور تمام مناسک شعائر اور مشاعر میں تربیت پاتے رہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے رضامندی، اطمینان، سکون اور خوشی کے ساتھ بغیر کسی اعتراض، جھلاہٹ، اکتاہٹ اور بوریت کے مطلق سر تسلیم خم کرنا حج کے فرض کیے جانے کے عظیم ترین مقاصد اور اہداف میں سے ہے۔ یہ دلی اور عملی خود سپردگی مناسک حج میں اور بہت ساری جگہوں پر اس وقت سے ظاہر ہوتی ہے جب مسلمان احرام کا لباس پہنتا ہے اور ہر اس چیز سے باز رہتا ہے جس سے اللہ نے حالت احرام میں منع فرمایا ہے۔ سلامتی اور اللہ کے لیے خود سپردی کا تلبیہ پکارتا ہے، پھر اس کے بعد وقوف عرفہ، مبیت مزدلفہ و من الطواف، سعی، رمی، حلق، قربانی جیسے حج کے مناسک و شعائر کو بتدریج انجام دیتا ہے۔ یہ سب اعمال اس بات کے گواہ ہیں کہ حج کا عظیم ترین اثر و ثمرہ جس سے مسلمان نوازا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خود سپردگی والی عبادت سے مزین ہو، اپنے رب کو انکساری دکھائے، اپنی عاجزی اور کوتاہی کا اعتراف کرے اور اپنے رب کی رحمت اور خوشنودی کا حاجت مند ہو جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے اور اسی کی طرف معاملات لوٹتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا ہی یقیناً صدیقیت کی علامت، ربانی ولایت کی بنیاد اور بندہ کے ایمان و اسلام کا حقیقی امتحان ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، سو قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں اور کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے حکم کے مطابق نہ ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، چنانچہ جو شخص اپنے دل، عقل اور اعضاء کو اپنے خالق و مولا سبحانہ و تعالی کے لیے سپرد کر دے، اللہ اس سے راضی ہوگا اور اسے راضی کرے گا، اسے خوشگوار زندگی عطا کرے گا، وہ اللہ سے اور وہ اللہ کے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی بسر کرے گا اور آفت، شر اور فکر و غم سے بچا رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اپنے مولا کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، تو اللہ نے اسے بچا لیا، اس کی حفاظت کیا اور اس کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور جو بھی ہو بھی انہوں کا کار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے، اور اس شخص سے کوئی بہتر نہ افضل جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور خود سپردگی کی۔ اللہ کا فرمان ہے، باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا اور ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ یہاں اللہ کے لیے خود سپردگی کے ساتھ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جوڑے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہی وہ دین ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور محبت کرتا ہے، اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں میں سب سے عظیم ہے جنہوں نے اللہ کے لیے سر تسلیم خم کیا اور خود سپردگی کو عملی جامہ پہنایا۔ اس لیے عظیم ترین مطلوب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عظیم ترین نبی کے ساتھ جڑا، جیسا کہ اس کی گواہی اللہ نے اپنے فرمان میں دی۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اس نوح کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم بھی تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے
اور اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرنا پدر انبیاء ابراہیم علیہ السلام کا شعار رہا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اللہ نے انہیں چند فرامین سے آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کیا تو اللہ نے انہیں لوگوں کا امام اور پیشوا اللہ کے فرما بردار اور ایک طرفہ مخلص بنایا۔ ان کے رب نے انہیں برملا دعوت توحید کے اعلان کا حکم دیا تو انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور توحید کا اعلان کیا، لوگوں کے سامنے اس کی دعوت دی، ان کے ساتھ گفت و شنید کیا اور مناظرہ کیا۔ پھر انہیں ان کے رب نے حکم دیا کہ اپنے فرزند اسماعیل اور ان کی ماں ہاجر علیہم السلام کو لے کر روانہ ہو جا اور ان دونوں کو یہاں مکہ میں ایسی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دو جہاں نہ کوئی قریب ہے نہ انیس۔ چنانچہ انہوں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ ہاجر نے انہیں آواز دی اے ابراہیم تو ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز؟ انہوں نے یہ بات ان سے کئی بار کہی لیکن ابراہیم نے ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ہاجر نے کہا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا اللہ نے انہیں ضائع کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو عزت بخشی، ان کی شان بلند کی اور ہر جگہ سے مخلوقات کے دل ان کی طرف پھیر دیے جو ان کی طرف محبت اور رحمت کے ساتھ امڑتے ہیں اور جہانوں میں ان کا ذکر ہمیشہ باقی رکھا۔ پھر اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے اس کی بنیادیں بلند کی اور عمارت تعمیر کی اور لوگوں میں حج کی منادی کی تو لوگ ہر دور دراز علاقے سے آئے۔ پھر سخت ترین آزمائش اور عظیم ترین امتحان تھا جسے کوئی بھی برداشت کرنے والا نہیں، جب ان کے رب نے انہیں حکم دیا کہ اپنے فرزند اپنے لخت جگر نبی کریم اسماعیل کو ذبح کریں، جبکہ وہ جوان مضبوط اور بالغ ہو چکے تھے اور پہلے سے زیادہ ان کی ضرورت ہونے لگی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنے فرزند اسماعیل کو لٹا دیا۔ اسماعیل نے کہا اے میرا رب جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اسے کر ڈالیے، آپ مجھے یقین صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ان دونوں نے اپنے معاملے اللہ کے سپرد کر دیے اور انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا اور قریب تھا کہ انہیں ذبح کر دیتے کہ ان کے رب نے انہیں پکارا یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، ہاں بے شک یہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا عظیم ترین امتحان تھا جس سے بندہ احسان و کمال کی سیڑھیاں چڑھ کر بلند مقامات تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ نے عظیم ترین بدلہ سے نوازا اور ان کے فرزند ذبیح کے فدیے میں ایک عظیم میڑھے سے نوازا اور اسے مومنوں کے لیے تا قیامت سنت قرار دیا اور بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا اور سارے جہان کے لیے انہیں امام مقرر کیا۔ اللہ کا فرمان ہے اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ اس کے بعد بیت اللہ کے حاجیوں جس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اس کی شریعت اور تقدیر سے راضی ہوا اور نبی کی سنت کو لازم پکڑا اور ان کے نقش قدم پر چلا اور نہ اعتراض کیا اور نہ ناراضگی ظاہر کی تو اسے ضائع ہونے کا ڈر نہیں ہوگا اور اسے خوف لاحق نہیں ہوگا، چنانچہ وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت۔ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے خود سپردی کے آثار کا حصہ ہے جو عبادت حج کے فرض کیے جانے کے عظیم ترین اور بلند ترین مقاصد میں سے ہے۔ حجاج اپنے گھر لوٹیں گے، ان کے دل اللہ کے لیے خود سپردی کی عبودیت سے لبریز ہوں گے، وہ نئے سرے سے سفید صفحہ کے ساتھ اپنی زندگی کا سامنا کریں گے جو اس بات کی رضامندی سے لبریز ہوگی کہ اللہ ہی رب مدبر شریعت ساز حاکم اور معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں۔ وہ اللہ کے لیے سر تسلیم خم کریں گے، اپنے نبی کی سنت کو لازم پکڑیں گے۔ وہ اللہ کے لیے سر تسلیم خم کریں گے، اپنے نبی کی سنت کو لازم پڑھیں گے اور اپنے رب سے محبت اور اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی عبادت ڈر اور امید کے ساتھ کریں گی یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے اور اسی حال پر قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہوں، آخرت سے ڈرتا ہوں اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہوں اور جو اس کے برعکس ہو برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ کہ علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ یقین نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، وہ بے شک
بڑا مہربان بخشنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ درود و سلام نازل ہو اس ہستی پر جسے اللہ نے گواہ، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا، اور آپ کی آل پر، آپ کے عظمت والے صحابہ پر، جنہوں نے جب احزاب یعنی لشکروں کو دیکھا تو کہہ اٹھی کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوائے فرما برداری میں اضافہ کر دیا، اور ان کا اچھی طرح اتباع کرنے والے مومنوں پر جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا۔ بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعد موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے سر تسلیم خم کرنا بے شک یہ عظیم مقام اور بلند مرتبہ ہے۔ یہ صدق ایمان، خلوص نیت اور شرک اور بت پرستی، گھٹیا بدعت اور گندی معصیت کی گندگی سے دل کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ یہ تینوں چیزیں شر کی جڑ اور بلا فساد کی بنیاد ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے لیے سر تسلیم خم کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کی ہر اس شبہ سے، اپنے دل کو ہر اس شبہ سے پاک کرنے کی بھرپور کوشش کرے جو خبر الہی سے ٹکرائے، اس شہوت سے پاک کرے جو امر و نہیں کے مخالف ہو، یا اس خواہش سے پاک کرے جو اللہ کے لیے اخلاص سے متصادم ہو، یا اعتراض سے پاک کرے جو شریعت اور تقدیر سے ٹکرائے۔ جب بندہ اس کو پورا کر لے گا تو اپنے دل کو پاک صاف کر لے گا، پھر وہ دل بے عیب اور صحت مند ہوگا، اور اس مرض و آفت سے پاک ہوگا جو اسے بگاڑے، ہلاک کرے اور کمزور کرے، اور دنیا و آخرت میں وہی نجات پائے گا۔ بے عیب دل والا اور اللہ کے لیے یکسوئی برتنے والا ہوگا، اور اس کے حکم اور وعدہ سے مطمئن ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے گا۔ اس لیے توفیق یافتہ سدھرا ہوا بندہ نہ بھٹکے ہوئے جھوٹے شبہ اور فاسد بدعت سے اللہ کی سچی خبر کی مخالفت کرتا ہے، نہ اللہ سے اس کے اسماء و صفات اور افعال میں فاسد تعویلات اور تحریفات کے ذریعے لڑتا ہے، نہ جھوٹی شہوات اور خواہشات کے ذریعے اللہ کے اوامر و نواہی کی مخالفت کرتا ہے، اور نہ مخلوق کو دکھا کر اور اپنے اعمال اور کارناموں کی تشہیر کر کے اللہ کے ارادہ اور اس کے لیے اخلاص سے مزاحمت کرتا ہے، جس سے اس کے اعمال چٹیا میدان کے سیراب کی طرح ہو جائیں، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور نہ اللہ پر اس کی تقدیر اور دینی حکم میں کوئی اعتراض کرتا ہے، چنانچہ وہ نہ ناراضگی ظاہر کرتا ہے، نہ جزع و فضا کرتا ہے، اور نہ اللہ کی شریعت اور اس کے امر و تخلیق میں اللہ کی مخالفت کرتا ہے، بلکہ وہ جانتا ہے کہ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں امر و تخلیق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرنا در حقیقت اس بات میں ہے کہ بندہ ان تمام مخالفتوں سے دور رہے، اپنے دل اور عقل کو ان تمام خلاف ورزیوں سے پاک کرے، اور اپنے دل، عقل اور اعضاء کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے مطلق سر تسلیم خم کرنے پر بلا کسی خلاف ورزی، مخالفت، شک و تعویل و تحریف کے تربیت دیں۔ اے ایمان والے لوگ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ مسلمانوں، یہی وہ بے عیب دل ہے جسے اللہ نے بچا لیا تو شہوات اور شبہات کے فتنوں سے بچ گیا، چنانچہ وہ فتنے قبول نہیں کرتا ہے، اور جب وہ اس پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں تو انہیں رد کر دیتا ہے اور نکار دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے خالص، مخلص اور یکسو دل ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے خود سپردی سے معمور ہے۔ جب وہ فتنوں کو رد کرتا اور نکارتا ہے تو اس کے دل میں ایک سفید داغ نقش کر جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سفید اور ایمان کے تابناک چراغ سے روشن ہو جاتا ہے۔ اس بے عیب دل کے مقابلے میں مردہ، سخت اور مہر لگا ہوا دن ہے۔ جب اس پر شبہات اور شہوات کے فتنوں میں سے کوئی فتنہ پیش کیا جاتا ہے تو اسے قبول کر لیتا ہے اور اسے جذب کر لیتا ہے، جس سے اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ اور الٹا ہوا ہو جاتا ہے، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، وہ نہ معروف کو پہچان پاتا ہے اور نہ منکر کو نکار پاتا ہے، ہاں مگر صرف اس کی خواہش کی وہ بات جو اس میں جذب ہے۔ ان دو صحت مند اور مردہ دلوں کے بیچ ایک بیمار، الٹ پھیر کا شکار دل ہے جو کسی حال پر قائم نہیں رہتا ہے، نہ اس میں ایمان جگہ پاتا ہے اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سچی خود سپردگی گھر کرتی ہے، اور نہ اس کا دل مکمل طور پر حق کے لیے خالص ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کبھی
اسے شبہات اور شہوات کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ سے لڑتے ہوئے دیکھیں گے، جس سے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور کبھی فتنوں کو قبول کرتا ہے اور ان کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے، پھر اہل معاصی و نفاق کے اخلاق اختیار کر لیتا ہے۔ اس بیمار دل میں دو عناصر ہوتے ہیں جو اسے غذا بخشتے ہیں، ایک ایمان اور صالحیت کا عنصر اور دوسرا خواہش و نفاق کا عنصر، اور وہ آخرکار اسی کا بن جاتا ہے جو ان دونوں میں سے اس پر چھا جائے۔ حجاج کی جماعت شبہات اور شہوات کے فتنوں کو دفع کرنا اور ان کے رد و انکار کے لیے نفس کے ساتھ جہاد کرنا اس شخص کے لیے ضروری امر ہے جو نجات کا اور اپنے دل کی سلامتی اور اپنے نفس کی پاکیزگی کا خواہش مند ہے، اور دل کے لیے اس بات سے زیادہ کوئی چیز خطرناک نہیں ہے کہ شبہات اور شہوات کے فتنے اس پر چھا جائیں اور ان سے وہ لبریز ہو جائے اور ہر اس فتنے کو قبول کرے جو اس پر پیش کیا جائے۔ شبہات اور شہوات کے فتنوں سے دل کے لبریز ہونے کی سنگینی اس بات میں مضمر ہے کہ شبہات بحث و مباحث اور شکوک کے ذریعے بندہ پر حقائق اور نفع بخش علوم کے تصور کو بگاڑ دیتے ہیں، جس سے اس کے عقائد و افکار منحرف ہو جاتے ہیں اور وہ بدعت، شرک اور الحاد میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، اور جس کا فتنہ اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے اللہ کی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں۔ اسی طرح وہ فتنے بندے پر اس کے عبادت شعاری اور ارادے کو بگاڑ دیتے ہیں، جس سے وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اپنی خواہش اور شہوات کی پیروی کرتا ہے اور اسے لالچ اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی رہ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ دلوں کا فتنوں سے دوچار ہونا اس سے کسی کو مفر نہیں، لیکن اس بارے میں حقیقی صحیح موقف کیا ہو اور ان کے خطرے سے کیسے نجات حاصل ہو، اس بارے میں صحیح مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل پر فتنے بچھائے جاتے ہیں جیسے چٹائی کا پتا پتا بچھایا جاتا ہے، جو دل انہیں جذب کر لے اس میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے اور جو دل اسے نکار دے اس میں ایک سفید داغ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ دل دو دلوں میں بڑھ جاتے ہیں، ایک سیاہ خاک سری رنگ والا دل الٹے مشکیزی کی طرح جو نہ کوئی معروف پہچان سکتا ہے نہ کسی منکر کا انکار کر سکتا ہے مگر اس کی خواہش کی وہ بات جو اس میں جذب ہے، دوسرا سفید دل چکنے پتھر کی طرح جسے کوئی فتنہ جب تک آسمان اور زمین ہے بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ اللہ کے رسول پر درود بھیجیں، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم ان پر درود بھیجو، خوب سلام پڑھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس کے بدلے اس پر 10 درود بھیجے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ اے اللہ تو درود، سلامتی، برکت و انعام نازل فرما اپنے بندہ رسول اور ہمارے نبی محمد، ہمارے سردار محمد پر، آپ کے اہل خانہ، بیوی، ذریت اور صحابہ پر، اور ان میں خصوصاً ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین اور علی ابو الحسنین پر، اور قیامت تک ان کا اچھی طرح اتباع کرنے والوں پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و خوار کر۔ اے اللہ تو اس کی مدد کر جو تیرے دین کی مدد کرے، اے اللہ تو ہمارے کمزور بے کس مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ تو ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ تو شام میں، فلسطین میں، عراق میں، برما میں مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کی بورما اور اراکان میں مدد فرما، اے اللہ ان کے دشمنوں کو تو ختم کر دے، اے اللہ تو ان کو گن گن کر ان کو ختم فرما، اے اللہ تو ہمارے سرحدوں پر تعینات مجاہد بھائیوں کی مدد فرما، تو ہمارے سرحدوں پر تعینات مجاہد بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ تو نے اپنے دشمن اور ان کے دشمن پر مدد فرما یا رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کو ایسے کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، تو اس سے راضی ہو، اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو اس بات کی توفیق جس میں بندوں اور شہروں کی بھلائی ہو اور انہیں اپنی رحمت سے خیر کی کنجیاں اور شر کے تالے بنا دے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما،
अल्लाह तू मोमिन मर्द औरतों की मदद फरमा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह तू हुज्जाज से उनका हज कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तू उनके हज को कबूल फरमा ले, उनके गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह ताला उनकी कोशिश को काबिल कद्र बना दे। अल्लाह ताला उन सब को बदला अता फरमा जो इस मौसम हज को कामयाब बनाने में जिसने शिरकत की। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفع له بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات وحط عنه بها 10 خطيئات. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته الكرام، وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليا أبا الحسنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي بورما وأراكان وفي اليمن. اللهم انصرهم في بورما وأراكان بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم فردا بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، واجعلهم مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجز كل من ساهم في نجاح موسم الحج، اللهم اجزهم جزاء عظيما، اللهم تقبل منهم واجزهم خير الجزاء وأكمله وأوفاه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.